اب جز رفع الیدین میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ امام بخاری کا ویژن، میرا تو ویژن پہلے تھا، امام بخاری کے ویژن کے ساتھ میرا ویژن میچ کر گیا کہ امام بخاری نے 122 حدیثوں والی جب جز رفع الیدین لکھی تو آپ کو پتا ہے پہلی حدیث کس شخص سے لی؟ مولا علی سے رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ میں ایسے ہی ٹھوک دیا نا، خلفائے راشدین تو ثابت کرو، تو پہلے انہوں نے مولا علی کی حدیث لی تاکہ ادھر ہی مسئلہ ختم ہو جائے کہ جب سیدنا علی جو اتنے بڑے امام علم کے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 639 نمبر کہ جرابوں موزوں پر مسح کے بارے میں اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اس کی مدت کیا ہے، تو اما عائشہ نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، وہ سب سے بڑے عالم ہیں، وہ رسول اللہ کے ساتھ سفر میں رہا کرتے تھے، وہ تمہیں بتائیں گے یہ مسئلہ۔ تو انہوں نے بتایا کہ مقیم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن اور 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات موزوں پر مسح کی مدت مقرر فرمائی۔ یہ وہ ہیں حضرت علی، علم کا پہاڑ۔ تو امام بخاری نے پہلی حدیث لی سیدنا علی سے، اس کے بعد امام بخاری کے کامنٹس ورڈ بائی ورڈ سنے، پہلی حدیث کے بعد ان کے کامنٹس۔ امام بخاری فرماتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 17 صحابہ سے مجھے احادیث پہنچی ہے۔ اب یہ آج ایک بندے نے چوہا چھوڑا جی 17 تو باقی پھر نہیں کرتے ہوں گے، مت ماری جائے کسی کی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی یہ ایک صحابی سے حدیث ہے کہ نبی کو وہاں پر فوت کیا جاتا ہے جو اس کا پسندیدہ مقام ہوتا ہے، اور اس کے راوی صرف سیدنا ابوبکر صدیق ہے، لہذا اس کا مطلب ہے باقی تمام صحابہ اس بات پہ ایگری نہیں ہوں گے کہ حجرہ عائشہ میں دفن کیا جائے، یہ مطلب ہے۔ وہ حدیثیں ہوتی چند صحابہ سے روایت ہے، اور ذخیرہ حدیث کا تقریباً 70% 7 صحابہ سے روایت ہے۔ وہ میں نے اس لیکچر میں بتایا ہے، ضعیف الاسناد اور من گھڑتا حدیث کا فتنہ، وہ 7 صحابہ کون سے ہیں؟ یہ بالکل عجیب و غریب، دل بے ایمان تو اجتا ٹیر۔ تو وہ کہتے ہیں 17 صحابہ سے مروی ہے کہ وہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، یعنی 17 تو ہمیں پتا ہے، ہم تو کہتے ہیں آپ ایک بتائیں نا، ہم تو 17 کو بتا رہے ہیں نا، ان کی روایتیں موجود ہیں۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں، صحابہ کرتے تھے، یعنی آپ وسلم کی وفات کے بعد۔ پھر انہوں نے بتا دیا وہ کون کون سے ہیں جن سے ان تک حدیثیں پہنچی ہیں: ابو قتادہ، ابو اسید، محمد بن مسلمہ، سہل بن سعد، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، رسول اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک، سیدنا ابو ہریرہ، عبداللہ بن زبیر، مالک بن حویرث، ابو الموسیٰ اشعری، ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ سارے صاحب دیکھیں کتنے بڑے بڑے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس بھی شامل ہیں، اللہ اکبر۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ہم تک روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رفع الیدین کرتے تھے، پس اس راوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی مستثنا نہیں کیا، کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جو رفع الیدین نہ کرتا ہو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ یہ اس کی بات ہو رہی، پہلے رفع الیدین کی نہیں۔ اہل علم کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی یہ ثابت نہیں کہ اس نے رفع الیدین نہ کیا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک بڑی تعداد رفع الیدین کی احادیث کو روایت کرتی ہے۔ اسی طرح علماء مکہ، علماء حجاز، علماء عراق، علماء شام، علماء بصرہ، علماء یمن، لیکن کوفی نجدیوں کا نام نہیں لیا انہوں نے، ان کی بڑی تعداد۔ اور یہ نجدی میں جو کہہ رہا ہوں مسئلہ نمبر 67 ریکارڈ کروا چکا ہوں، بخاری اور مسلم سے ثابت کیا کہ اہل کوفہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عراق کو نجد فرمایا تھا، جہاں سے شیطان کا سینگ نکلا۔ اور اہل خراسان کی ایک بڑی تعداد سے مروی ہے، ان میں سعید ابن جبیر، عطا بن ابی رباح، مجاہد، قاسم بن محمد بن ابی بکر، دیکھیں، سالم بن عبداللہ بن عمر، عمر ابن عبدالعزیز، ابن سیرین، طاؤس، مکحول، عبداللہ بن دینار، نافع، عبید اللہ بن عمر، حسن بن مسلم، قیس بن سعد، اور ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں تابعین جو یہ رفع الیدین کرتے تھے۔ آگے پھر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک بھی رفع الیدین کرتے تھے، اور ان کے تمام شاگرد بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ اہل بخارا کے محدثین عیسیٰ بن موسیٰ، کعب بن سعید، محمد بن سلام، عبداللہ بن محمد، یہ تمام کے تمام لوگ رفع الیدین کرتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر الحمیدی، علی بن عبداللہ المدینی، یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل، اسحاق بن ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو جو رفع الیدین کے بارے میں ہے حق مانتے ہیں اور ان کو روایت کرتے ہیں، اور اسی پر ان کا عمل ہے۔ پھر وہ حدیث لے کے ہیں دوسرے نمبر پر، وہی حدیث عبداللہ بن عمر والی، جو میں کہتا ہوں تمام حدیث کی کتابوں میں پہلی حدیث ہے، لیکن امام بخاری نے بڑے طریقے سے پہلے کہا کہ حضرت علی کا نام لکھوں تاکہ یہ مسئلہ ٹھپا جائے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ لہذا الحمدللہ اب یہ ہمارا جو بڑا ٹاپک تھا کور ہوا۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.